اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح اصل میں ایک پروگرام ہے جس میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، ان سے سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے ایک ایک لفظ پر بات ہوتی ہے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک کون سے حالات تھے جن میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ خواتین و حضرات، آج یہ قرآن ایک زندہ کتاب، آج کس طرح قرآن کریم ہماری امامت کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کو کھولتے ہیں اور بہت سیدھے سادے الفاظ میں ہم تک قرآن کریم کا علم پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کرواؤں، ان سے ہم جن دو آیات کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہیں سورہ لقمان کی آیات 18 اور 19۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انسانی رویے کیسے ہونے چاہیے، ایک باوقار انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، اس کا جو چال ہوتی ہے اس کی وہ کیسی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ اکبر، ایک باوقار چال کیسی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، کیا ہم متکبر ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے رویوں میں اپنا تکبر لے آتے ہیں اور تکبر ہمارے اندر جگہ بنا لیتا ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جب تکبر جگہ بناتا ہے تو ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فخر جتانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال رکھو، اور بری آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تکبر کیسے داخل ہوتا ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ اگر تکبر میرے اندر موجود ہے خدا نخواستہ تو اسے چیک کیسے کیا جائے گا؟ ایک آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ متکبر ہو چکا ہے۔ اگلی بات، تکبر کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی خدمت کرو؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں چلوں اپنے معزز مہمان کی جانب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اے اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور سورہ لقمان کی آیات 18 اور 19 کے تعلق سے ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا کرم آپ کا، آپ تشریف لائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں ہم نے آپ سے نہ سیکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کیا تعارف میں کراؤں، پوری زندگی بس ابلاغ دین میں صرف ہوئی اور ہو رہی ہے بحمد اللہ۔
اور قرآن کریم کی تفسیر جس آسانی کے ساتھ اور جس سلیس انداز میں آپ عطا فرماتے ہیں وہ آپ ہی کا خاصہ۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ لقمان آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پس رکھو۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اور ان سے سیکھیں، اس سے قبل کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ درست جواب غزوہ تبوک میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں، سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ اب یہاں سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں انسان کو کیا تعلیم کر رہا ہے کہ وہ کس انداز میں دنیا میں جیے؟ باوقار انداز سے جینا کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آج آپ نے سورہ لقمان کی جن آیات کا انتخاب فرمایا ہے، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو اکٹھے ایک جگہ ذکر فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ رہنما ثابت ہوں۔ حضرت لقمان، اس میں جمہور کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن صاحب علم و فضل اور صاحب حکمت تھے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی، فراست، سمجھ بوجھ اور بات کو پوری طرح سے اس کی پہنائیوں تک سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان ابن باعورہ، اور وہ بیٹا جو اس کو یہ نصیحت فرما رہے تھے، ان کا نام مفسرین نے اشکم لکھا ہے، اشکم یا انعم
یا باسان یا بابان۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ تم وہی سیاہ فام نہیں ہو جو ایک آدمی کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا ہے، میں وہی سیاہ فام ہوں، وہی چوڑے پاؤں والا اور موٹے ہونٹوں والا۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کو دانائی پھر کیسے ملی؟ یہ بات بڑی عمدہ بات ہے جو یہاں میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ حکمت و دانائی آپ کو کیسے ملی؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ ایک تو سچ بولنا، صداقت، سچائی، سچ بولنا۔ دوسرے امانت داری۔ تیسرے فضول اور غیر متعلقہ باتوں کو چھوڑ دینا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے نتیجے میں حضرت وہب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایسی حکمت اللہ نے عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے کلام میں حکمت کے 12,000 دروازے کھولے۔ ایک ان کے جو کلمات ہیں پر حکمت، ان میں سے چند کا ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بدتر وہ ہے جسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ لوگ اسے برا کام کرتے دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی جو ڈیفینیشن بیان فرمائی، فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکنے لگ جائے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ تو فرمایا لقمان نے کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جسے اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ لوگ اسے برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی صورت میں ذلت اٹھانا اللہ کی نافرمانی میں عزت سے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے بھاری چیزوں کو بہت برداشت کیا، لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اتنے میٹھے نہ بن جاؤ کہ نگل لیے جاؤ، اور اتنے کڑوے بھی نہ بن جاؤ کہ اگل دیے جاؤ۔ اسی طرح فرمایا جب تک تم علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہارا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا خاموش رہا کرو سلامت رہو گے، وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہے۔ اور فرمایا جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں، اور یہ جو آج جو 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے پہلے تو اپنے بیٹے سے فرمائی تھی۔ فرمایا کہ لا تسعر خدک للناس۔ سعر عربی میں اونٹ کی ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جو اس کی گردن میں ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی گردن اوپر اٹھائے رکھتا ہے، اکڑا رہتا ہے، اس کی گردن اکڑی رہتی ہے۔ تو دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مغرور بندہ چلتے وقت گردن میں سریا لیے ہوئے چلتا ہے، بالکل یہ اس کا سعر ہے جو لا تسعر خدک للناس، جس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ دیکھو منہ پھلا پھلا کے، اچھا بات کسی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو اس کی طرف رخ نہیں کر رہے، بلکہ رخ دوسری طرف ہے اور بات اس سے کی جا رہی ہے۔ یہ ایک تو سنت نبوی کے خلاف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب کسی کے ساتھ بات کرتے تھے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنا رخ انور پورا اس کی طرف کر کے، اور یوں کہہ لیجئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اگرچہ صحابہ اس بات کی جرات نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں سوائے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اکثر صحابہ جب آپ سے بات کرتے تو نظریں جھکی ہوتی تھی، لیکن آپ کی توجہ پوری طرح
صحابہ کی طرف یا جس سے بات کر رہے ہوتے تھے اس کی طرف ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہ انداز جو ہے یہ دراصل یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تسعیر کے معنی ہیں تکبر سے گردن پھیر لینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سعار ملعون، تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخ پھیرنے والا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو پہلے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسعر خدک للناس، تین باتیں گویا سمجھائیں۔ ایک یہ کہ گفتگو کریں تو انداز متکبرانہ نہ ہو، یعنی خود پسندی، یعنی یہ جو کہا نا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، مختال کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ خود پسندی، ایک ایسا شخص جو اپنے نفس کے غرور میں اتنا مبتلا ہے اور اتنا وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے اور کروانا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں خود پسندی، یہ بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے نیک صاحب، چونکہ خود پرستی میں انسان خود اپنی پوجا کر رہا ہوتا ہے اور کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تسعر خدک للناس، لوگوں سے جب گفتگو کرو تو انداز متکبرانہ نہ ہو، انداز متکبرانہ نہ ہو۔ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دوسرے یہ کہ زمین پر جب چلیں تو چال متکبرانہ نہ ہو، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں اس وقت بھی آپ کے لہجے سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے چہرے کی بناوٹ سے، آپ کے انداز گفتگو سے تکبر کا اظہار نہ ہو، اور جب چل رہے ہوں تو تب بھی تمہاری چال سے کسی بھی طرح سے تکبر کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ الصغر کہتے ہیں الاعراض ان یکلمک رجل وانت معرض علیہ، کہ تو کسی آدمی سے بات کر رہا ہے لیکن رخ اس کی طرف نہیں کر رہا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی متکبر کو، خود پسند کو اور شیخی خورے کو اور شیخی باز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ انیک صاحب ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز سے واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے زیادہ میرا قریبی اور سب سے زیادہ مجھے محبوب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور فرمایا اب اس کے بالکل برعکس دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے بہت دور اور میری مجلس سے بہت محروم اور انتہائی انتہائی ناپسند وہ شخص ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے السرسارون، جو فضول گفتگو کرنے والے ہیں، بے فائدہ کلام کرنے والے ہیں، المتشدقون، جو باچیں پھلا پھلا کے پرزور مقرر، زور لگا لگا کے پورا، یعنی پھیپڑوں کے زور سے اپنی بات بنوانے والے، والمتفحقون، اور متفحقون۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ السرسارون کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فضول بولنے والے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات۔ اور متشدقون آپ نے فرمایا وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی بات کہ باچیں پھلا پھلا کے اور رخ موڑ کے بات کرنے والا۔ لیکن یہ متفحقون کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ المتفحقون سے مراد ہے المتکبرون، جو غرور و تکبر میں مبتلا ہے۔ تو نہ تو بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے آپ اپنے انداز گفتگو سے یا اپنے باڈی لینگویج سے تکبر کا اظہار نہ کریں، اور نہ تکبر کا اظہار کریں، نہ تو یہ انداز ہو، اور نہ چلتے میں کسی بھی طرح سے
تکبر کا اظہار سبحان ہو۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیات ہم مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوالات، اور پھر لمحہ موجود سے اسے جوڑ دیں گے۔ اب اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اکڑ کے نہ چلو، زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، اللہ اکبر، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھو۔ ذرا اسے آپ مکمل کر دیں، پھر ہم آپ کی خدمت پہ سوالات رکھیں گے بہت سارے۔ دیکھیے جی، چال جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو عباد الرحمن ہیں، جی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیا بات ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو باوقار انداز سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے قدرے تیز چلنے سے نہیں روکا جا رہا جی، ہے جی، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بالکل مریل چال چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ چال میں ایک وقار ہو، ایک تحمل ہو، سبحان اللہ، ایک ایسا احساس ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ اس بندے کی چال میں اکڑ نہیں ہے، اس کی چال میں کسی طرح کا تکبر کا اظہار نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قدرے جھکے جھکے چل رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب آپ ذرا جھکے جھکے چل رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کی کمر پر کوئی بوجھ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا واقعتاً میری کمر پر بوجھ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، وہ بوجھ کے جس کو اٹھانے سے بہت ساری چیزوں نے معذرت کر لی تھی، وہ بوجھ میں نے اٹھا لیا، وہ بوجھ جو ہے وہ میری کمر پر ہے، یعنی اشارہ کر دیا اس طرف۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وقصد فی مشیک، چال میں ٹھہراؤ ہو، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض، ٹھڈے مار مار کر چلنے سے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، وغضض من صوتک، اور تیری آواز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جتنی لوگوں کو ضرورت ہے ان تک پہنچ رہی ہو۔ مطلب ہے اگر لوگ بہت بڑا اجتماع ہے تو یقینی بات ہے قدر آواز بلند ہو، لیکن اگر لوگ کم ہیں تو آواز اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا، جیسا کہ آج کل مقررین کا انداز ہے، گفتگو کرنے والوں کا انداز ہے، اور اپنی آواز کے زور کے ذریعے سے بات منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس سے روکا، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، تیری آواز میں پستی ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ زور سے آپ بولنا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز، یعنی جو زور سے ہینکتا ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے، وہ تو جس طرح وہ یعنی گویا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ لہجہ بھی نرم ہو اور چال بھی نرم ہو، اس میں تحمل ہو، برداشت۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی ایک ہماری محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب جن کے پاس چند کوڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، تھوڑا سا مال ان کے پاس آ جاتا ہے، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی محفل میں تو ان کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، 18 آدمی بیٹھے ہوں تو سب سے زیادہ ان کی آواز، بلند آواز سے وہ بات کرتے ہیں، اور اب جس طرح آپ نے فرمایا تھا ابھی، یعنی پھیپھڑوں کی قوت سے وہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی مذمت ہمارا دین کرتا ہے۔ چال بڑی باوقار رہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو کیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں؟ بالکل بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو قدرے تیز چلتے تھے، یہ نہیں کہ بالکل وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی بعض دفعہ لوگوں کی چال آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس سے بھی تکبر کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ بڑی شخصیت آ رہی ہے، وہ قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی ہے، یہ بھی تکبر کا ایک انداز ہے۔ جی ہاں، اور بعض دفعہ چال میں گردن بہت بری طرح سے جھکی ہوئی، اس میں خود کو بڑے معرفت کے سٹیج پر بہت پہنچی ہوئی سرکار لوگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ انداز بھی غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدر تیز چلتے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں خوب ذرا کوشش کر کے آگے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر چلنے میں، لیکن آپ قدم مبارک اس طرح سے رکھتے تھے گویا آپ کسی ڈھلوان کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بھی ایک طرح کا انکسار کی کیفیت ہوتی تھی، اس میں بھی ایک طرح کے اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے مزاج میں عجز و انکساری بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب ارشاد فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی اہل جنت کی نشانیاں کیا ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ قال کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو نرم طبیعت کا ہو اور برتاؤ میں متواضع مانا گیا ہو، لوگ جانتے ہوں کہ اس کا مزاج جو ہے بڑا اس میں تحمل ہے، برداشت ہے، نرمی ہے، عجز ہے، انکساری ہے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اور یہ ضعیف ایسا ہے کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل النار، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ فرمایا کلو جوازن، ہر بخیل آدمی مال سمیٹ رہا ہے، رات دن اس کی محنت اسی پر صرف ہو رہی ہے کہ مال کسی طرح سے جمع ہو جائے، لیکن بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے صرف نہیں کرتا، نہ اپنی ذات پر صرف کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ اور فرمایا عتل، سخت مزاج، اور مستکبر، مغرور، تکبر میں مبتلا۔ تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے، مال کا تکبر ہے، عہدے کا تکبر ہے، منصب کا تکبر ہے، منصب والوں کے ساتھ تعلق اور پہچان کا اور ان کی گڈ ول میں ہونے کا تکبر ہے، اسی طرح سے علم کا تکبر ہے، اسی طرح سے تقوی کا اور نیکی کا تکبر، یہ سارے تکبر جو ہیں ان سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور سمجھایا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی اعلیٰ صفت جب بھی اللہ نے بیان فرمائی تو ان کو اپنا عبد بیان کر کے ان کو ظاہر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ اللہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کا ذکر کیا تو وہاں بھی اپنے حبیب کو عبدہ کہہ کے بلایا، اور فأوحیٰ الی عبدہ، وحی کی جب کا ذکر کیا تو وہاں بھی اپنے عبد کی صفت کو بیان فرمایا، اور وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا اسم گرامی عبداللہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد، بہت اچھے انسان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، میں نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کو عبد فرمایا۔ حضرت وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، حضرت داؤد علیہ السلام ذی العید، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی صفت بھی عبد ذکر فرمائی۔ تو گویا عبد جہاں بھی ذکر ہوا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر عبد کی صفت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب بہت سارے آپ نے جو یہاں پر اظہار ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں تکبر کا، وہ تو کچھ آپ نے بیان فرما دیا۔
اسی کو ذرا سا آگے لے کے چلتے ہیں، ورنہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ تکبر کی جو تعریف ہے، تکبر کسے کہتے ہیں، وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں، لیکن آپ کی اس بات سے میں جوڑ دیتا ہوں اس بات کو کہ کیا طاقت کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا حسن و جمال کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے؟ کیا حسب نسب کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میری نسل، میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں وہ میری نسل بڑی بلند ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں تکبر کے عنوانات میں آتی ہیں؟ بالکل، آپ نے جو بلکہ انٹرو میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جی تو سر۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اچھا جوتا پسند کرتا ہوں، میں اچھی سواری پسند کرتا ہوں، جی میں لباس جو ہے نا وہ اچھا پسند کرتا ہوں، جی کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر میں نہیں آتا۔ جی فرمایا الکبر، کبر ہے کیا؟ اللہ فصفح الحق یا بطر الحق وغمت الناس وغمس الناس، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا تکبر اصل میں یہ ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ اپنا خاندان میرا بہت اعلیٰ ہے، میں سادات سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میں جاٹ ہوں، میں پوت ہوں فلاں کا، تو یہ جو میں راجے کا پوت ہوں، یہ جتنے الفاظ ہیں ان میں صرف شناسائی کے لیے اگر میں خود کو سید کہتا ہوں، خود کو راجپوت کہتا ہوں، خود کو آوان کہتا ہوں، خود کو کسی برادری سے کا اظہار کرتا ہوں اپنے نام کے ساتھ، تو یہ تعارف کے لیے تو درست ہے، لیکن اگر اسی پر میں فخر کر رہا ہوں اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں، گھٹیا سمجھ رہا ہوں، دوسروں کو بے حیثیت سمجھ رہا ہوں، تو یہ تکبر ہے۔ یہ تکبر منصب کے لحاظ سے ہو، یہ تکبر مال کے لحاظ سے ہو، یہ تکبر علم کے لحاظ سے ہو، یہ تکبر تقوی کے لحاظ سے ہو، یہ تکبر حسن و جمال کے لحاظ سے ہو، یہ سارے کے سارے یقیناً تکبر ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من فی قلبہ خردل من کبر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وفات سے پہلے ایک وصیت فرمائی تھی، بہت بہت غور طلب ہے انیک صاحب۔ وصیت یہ فرمائی کہ دیکھو میرے بیٹے، دو باتوں کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ جو کرنے والی باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تمہاری زبان پر کثرت سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آسمان و زمین، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور باقی سارے پلڑے اٹھ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسا ذکر ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس ذکر کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو رزق ملتا ہے، رزق اللہ کی مخلوق کا اس کے ذریعے سے اتارا جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں جو تم نے کرنی ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا کثرت سے، اور دوسرے سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، چونکہ یہ ساری مخلوق کا ذکر ہے۔ اور دو باتیں میں تمہیں ان سے روکتا ہوں، ایک یہ کہ شرک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ شرک سارے اعمال کو برباد کر دینے کی ایک سبب ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک،
اے قرآن کے مخاطب اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے عمل مٹ جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسرے یہ کہ تکبر نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، یعنی تکبر کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے رب اشعث اغبرا، کئی غبار آلود چہروں والے ہیں جی، اغبرا بکھرے بالوں والے، غبار اشعثا بکھرے بالوں والے، اغبرا غبار آلود چہروں والے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو قسم ڈالیں، اللہ پر قسم ڈالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ تو کسی کے لباس کی وجہ سے، کسی کی شکل و صورت کی وجہ سے، کسی کی علمی کمی کی وجہ سے اس کو حقیر، مالی کمی کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ تکبر کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ یہ حسب نسب کا بھی ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، مال ہے، جمال ہے، اور تکبر علمی، تکبر تقوی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی علم بھی تکبر کی طرف لے جا سکتا ہے، اور یہ کہ تقوی، ایک تقوی حاصل ہو گیا، ایک متقی آدمی، کیا وہ بھی متکبر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کس طرح یہ بندے میں صلاحیت کر جاتا ہے، یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ یہ بھی فرمائیے، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، مجھ سے میری چادر نہ کھینچو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان کی اوقات کیا، اللہ اکبر، ذرا سی دیر میں ماضی ہو جاتا ہے، وہ احساس تک نہیں ہوتا، جو ہے وہ تھا ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک انسان کو اگر چیک کرنا ہو اپنے آپ کو کہ وہ متکبر ہے یا نہیں، اسے احساس ہی نہیں ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور بڑا اللہ والا آدمی ہے، خشیت خداوندی اس کے دل میں موجود ہے، اس کے باوجود اس کے اندر غیر محسوس انداز میں کچھ متکبرانہ رویے آ گئے ہیں، تو وہ آدمی اپنے آپ کو چیک کیسے کرے؟ اس کے ساتھ ہی میں سوال اگلا بھی جوڑ دیتا ہوں، ان متکبرانہ رویوں کو دور کرنے کے لیے وہ کون سے اعمال اپنا لے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں جی، جب آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناپسند ہوئی اور آپ یکدم بھڑک اٹھے، یکدم بھڑک اٹھے اور آپ نے اس کے نقائص شمار کرنے شروع کر دیے، اور تم تو 2 ٹکے کے آدمی ہو، تمہیں کیا حق ہے میرے بارے میں بات کرنے کا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بری طرح سے خود پسند ہیں، آپ متکبر ہیں، آپ مغرور ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کا ذکر ہو رہا ہو اور یہ مجلس میں کہہ دیتا ہے کہ چھوڑے جی اسے، وہ تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، تو یہ جملہ اس کے متکبر ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، اس کے مغرور ہونے کی نشانی ہے۔ 2 ٹکے کوئی آدمی، اللہ اکبر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم۔ حضرت ایک بزرگ تو بات فرمایا کرتے تھے کہ میں تو خارش زدہ کتے سے بھی خود کو بدتر سمجھتا ہوں، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، اس کو تو پوچھا نہیں جائے گا، اور میری تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، انسان دیکھ لے گا جو کچھ وہ کر کے لایا ہے، اور میں تو جواب دہی کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گا، لہذا میرا اور اس کا معاملہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے لہجے میں، اپنی گفتگو میں یا اپنے اشاروں میں کسی آدمی کو کمتر سمجھنے کا، کمتر کہنے کا یا کمتر اس کا اظہار کرتا ہوں، کسی آدمی کے چھوٹے قد کے لیے میں نے یہ گٹ مٹھیا کہہ دیا یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ اچھا یہ اس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ میں گویا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہوں، بڑا سمجھ رہا ہوں، متکبر ہوں، اور اس سارے تکبر کو ختم کرنے کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ الکبریاء ردائی،
والعظمت ازاری، بڑائی میری چادر ہے اوپر کی، اور العظمت ازاری، اور عظمت یہ میری نیچے کی چادر ہے، یہ دونوں چادریں میرا حق ہے۔ تو اے انسان اپنی پیدائش پر غور کر، بار بار اللہ نے فرمایا، بار بار اللہ نے فرمایا کہ اپنی تخلیق پر غور کر، اپنے وجود پر غور کر۔ تیرے جسم سے جو کچھ نکلتا ہے سوائے ان الفاظ کے جو تو اچھے نکالے، باقی سارا گند ہے۔ کان سے میل نکلتا ہے، آنکھوں سے میل نکلتا ہے، ناک سے جو نکلتا ہے وہ میل نکلتا ہے، منہ سے جو نکلتا ہے، اور قضائے حاجت کے لیے جب تو بیٹھتا ہے تو تیرے دونوں راستوں سے گند نکل رہا ہے۔ تیرا وجود ایک طرح سے گند سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو تو کیوں مغرور بنا رہا ہے؟ خلق من ماء دافق۔ اوہ بس میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، آپ نے وہ آیت پڑھ دی بالکل۔ خلق من ماء دافق، تو ذرا غور تو کر کہ تجھے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، تو جس ناپاک پانی سے تو پیدا ہوا ہے ذرا اس پر اپنے آپ کو غور کر لیا کر۔ لہذا تکبر سے بچ کر اللہ کی عظمت کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار، یہ انسان کو تکبر سے یقیناً بچاتا ہے۔ اور عجز اور انکساری جب مزاج میں آئے گی تو انشاءاللہ تکبر سے انسان بچا رہے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ چیزیں آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ یہ تکبر سے یہ چیزیں بچاتی ہیں ہمیں۔ اچھا، اگر ہم لوگوں کو سلام میں پہل شروع کر دیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، یعنی سلام اور طعام اگر دونوں کو اپنا وظیفہ بنا لیں، تو کیا ہمارے اندر سے اگر کوئی تکبر کا کوئی جرثومہ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام، سلام میں پہل کرنے والا بریء من الکبر، وہ تکبر سے بچا رہتا ہے، تکبر سے بری ہوتا ہے۔ صحابہ اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں پہل کریں، لیکن ہمیشہ نبی یا اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ یعنی یہ تکبر، اور وہ جو آپ نے بات فرمائی نا، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں وہ خطبہ سنا، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، احباب کو کھلاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتے ملا کر رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور ساری دنیا جب سوئی ہوئی ہو تو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اہمیت کتنی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحبان ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم صاحبان ایمان حقیقت میں نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خالصتاً دینی بنیادوں پر محبت کرنے والے نہ ہو کہ میرا ایمان، صاحب ایمان میرا بھائی ہے، بہن بھی خاتون جو ہیں وہ دوسری خاتون کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ صاحب ایمان میری بہن ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تو اس سے آفر فرمایا الا ادلکم علی عمل، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس کے نتیجے میں تمہارے درمیان محبت پھیل جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم وہ کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھے گی، پیدا ہوگی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ انیق صاحب، یہ المیہ ہے۔ آج کے دور میں عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ سلام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ۔ سلام اس کو کرتے ہیں جس سے کوئی مقصد ہو، بلکہ اگر سلام کیا جائے کسی کو تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ضرور اس کو میرے ساتھ کوئی غرض ہے جس کی بنیاد پر مجھے سلام کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اذا دخلتم بیوتا، جب گھر میں تم داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے آپ کو سلام کرو. گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. یہ ایسا جملہ ہے جو مبارک ہے اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور طیبہ ہے، پاکیزہ ہے. سلام جیسا، السلام علیکم جیسا اور وعلیکم السلام جیسا کلمہ تو کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں. اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں. السلام علیکم، وہ ہستی جو وہ سلام ہے، وہ ہستی جو سلام ہے وہ تمہاری نگہبان ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم، اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا ہم آ جاتے ہیں حالات حاضرہ پر. یہ تمام گفتگو آپ نے جو فرمائے، یعنی قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تک بات پہنچی، اور یہ پہنچی کہ انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے، سر جھکا کر رکھنا چاہیے، انسان کی خدمت کرنی چاہیے، سلام کو پھیلاؤ، تعام کو پھیلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. لیکن کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جھک کے ملیں، انکسار ہمارے مزاج کا جز بن جائے تو لوگ ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ. تو پھر انسان اپنے رویوں کو ترک کرتا ہے کہ یار میں تو جھک کے مل رہا تھا، اس لیے جھک کے مل رہا تھا کہ میرے اللہ کا اور میرے رسول کا یہ حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کرتا ہے کہ جہاں میں ڈانٹ ڈپٹ کے بات کروں گا، اور میرے اندر ایک تکبر تو بہت ہی برا لفظ ہے، جہاں میرے اندر سختی، ایک رعونت آئی، وہاں لوگوں نے عزت کرنی شروع کر دی. ایسے معاملات اگر ہوں تو ایک بندہ مومن کیا کرے؟ دیکھیں جی، بندہ مومن اگر بے نفس ہو کر رہتا ہے اور اپنی اغراض لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، ٹھیک، اور اپنے مسائل کا حل، حتمی حل جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، ٹھیک، تو پھر وہ استغناء کی کیفیت جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں. ہماری جو ہماری ویلیوز ہیں ان میں سے جو قناعت ہے، قناعت یہ انسان کو احتیاج سے بھی بچاتی ہے اور ذلت اور پستی سے بھی بچاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آدمی، ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر آدمی اپنا عمل محض خوشنودی رب کے لیے رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس وہ پھر سارے معاملے اس کے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. اور وہ جو فرمایا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، وابغض للہ، ناراض ہوتا ہے تو تب بھی اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، دیتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، روکتا ہے کسی سے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی اس نے اپنے تمام خواہشات اور اپنی تمام چاہتیں اللہ کی چاہت میں محدود کر دی ہیں. جیسے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ سنائیے جی دنیا کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے چل رہی ہے. انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے آپ کی چاہت سے. فرمایا بھئی ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. دل تو بہت چاہ رہا ہے مزید گفتگو کے لیے، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا؟ درست جواب غزوہ تبوک میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ سورہ مائدہ میں یا سورہ حج میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527
009। ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں آج میرا کوئی مہمان نہیں، تو یہ کام میرے سپرد محمد یوسف صاحب ہیں عارف والا سے۔ محمد یوسف صاحب عارف والا پاک پتن، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔